سورہ مومن آیت نمبر 75۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے متکبر انسان کی کچھ اس طرح سے نشاندہی کی کہ انسان کے پاس اللہ کی کتاب کی وحی ہو، اس کی سمجھ بوجھ ہو، لیکن وہ غیر اللہ کی باتوں پر اتنا جھک جاتا ہو اور اسے اللہ کی باتیں اثر نہ کرتی ہوں۔ اس سے بڑا متکبر اور ظالم انسان کون ہوگا؟ جسے اللہ اپنی وحی کے ذریعے سے کچھ آرڈرز دیں، جسے وہ نماز میں بھی پڑھے، لیکن اسے اپیل کوئی اور باتیں کرتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا انجام بتا رہے تھے۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ کس طرح سے اسے زنجیروں میں لپٹ کر اور پھینکا جائے گا، جکڑا جائے گا، کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ پوچھیں گے کہ ہاں کون کون تھے؟ تو وہ کہے گا کہ آج مجھ سے سب گم ہو گئے، اور وہ بڑا پچھتائے گا۔ جس پر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں بتاتے ہیں کہ ذالکم، یہ تمہارا انجام، ذالکم یہ تمہارا انجام، یہ تم جہنم تک اس لیے پہنچے، بما کنتم تفرحون فی الارض، بسبب جو تم دنیا میں، زمین میں کیا کرتے تھے کہ بغیر حق، بے جا جو حق نہ رکھتی ہو بات، اس کو لے کے پھرتے تھے ایز اے دین۔ دنیاوی معاملے میں ادھر بات نہیں ہو رہی ہے، دینی معاملے میں تم زمین پر اکڑتے پھرتے تھے، ناحق باتوں کو اللہ اور رسول سے ایسوسیٹ کرتے تھے۔ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور آج یہ عذاب اس سبب سے تمہیں ملا ہے جو تم پھر اکڑتے تھے۔ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، لیکن تم نرم نہیں پڑھتے تھے۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی کوالٹی یوں بتائی ہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں، مومن اور محسنین وہ ہوتے ہیں کہ جب ان پر آیت تلاوت ہو تو ان کے جو جلد ہے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ آیتیں سننے کے بعد وہ اس آیت کی طرف جھک جاتے ہیں۔ یعنی آپ نے دیکھا کہ پچھلی آیتوں میں ہمیں 4 بار کوٹیشنز مل گئی کہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے مت ڈالو۔ یہ ایک متکبر انسان کی نشانی ہے کہ جسے اللہ کی بات اثر نہیں کرتی۔ اور زمین میں تمہیں ایک موقع ملا ہے کہ تم اپنے آپ کو گواہی دو عمل کر کے کہ اللہ کی باتیں برحق ہیں اور ان پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی انجام برا بتایا گیا، اور اس کے ساتھ اور کنٹینیو ہوئی آیت کہ ادخلوا ابواب جہنم، داخل کر دو ایسے لوگوں کو جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اب یہ اس میں سدا رہنے والے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی بار بار بتا دیا گیا کہ قیامت کے دن اعتراف جرم کام نہیں آئے گا، قیامت کے دن یہ کہنا کہ اللہ آج میں سمجھ گیا، یہ بھی کام نہیں آئے گا۔ بار بار یہ تلقین کی گئی ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے اللہ کی کتاب سے اپنا فیصلہ کر لو، کیونکہ قیامت کے دن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ تو دنیا میں ہم بہت خوش قسمت ہیں جب تک زندہ ہیں کہ اللہ ہمارے لیے کئی فیصلوں کو بدل سکتے ہیں ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے، اور الحمدللہ فیصلے کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور اللہ نے ہمیں سماعت، بصارت، دل دیا اور اتنی طاقت دی، جس پر اللہ نے فرمایا کہ گناہگاروں کا کہنا مت ماننا اور اتباع کرنا جو تمہیں وحی کی گئی ہے۔ اس کا مطلب اتنی طاقت ہم سب میں رکھی گئی ہے۔ اینی یہاں بتایا گیا کہ اب سدا رہیں گے جہنم میں، اور دیکھیں اینڈ بھی یہی لفظوں سے ہوا، فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بہت برا یہ ٹھکانہ ہوگا کن کے لیے؟ تکبر کرنے والوں کے لیے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، شرک کرنے والا، گناہ کرنے والا، کفر کرنے والا، یہ ایک متکبر انسان ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا، جو لوگوں سے ڈرتا ہے، جو مجمع کو دیکھ کر امپریس ہوتا ہے، جو کہتا ہے ساری دنیا کر رہی ہے، میں اسی لائن میں کھڑا ہو جاؤں، میں پھر بہت آکورڈ لگوں گا، بالکل الگ چلوں گا تو بہت آکورڈ لگوں گا۔ قیامت کے دن پھر سب سانجھے ہو جائیں گے گناہگار میں، چاہے وہ
اپنے ٹیچر سے سمجھ کر غلط آئے ہوں گے یا جنہوں نے خود اپنی سیلف آبزرویشن قرآن سے نہیں رکھی. اللہ کی کتاب کلیئر بتاتی ہے کہ جہنم میں سب مشترک ہوں گے، سب ایک ساتھ ہوں گے. اس پر ہی آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص آرڈر مل رہا ہے. یہ بات بتانے کے بعد، جہنمیوں کا انجام بتانے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے فاصبر. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ وہی سنیے اور اب اپنے موقف پر جمے رہیے. فاصبر، جمے رہیے، سٹیبل رہیے، کوئی چیز آپ کو امپریس نہ کر جائے اللہ کے خلاف. ان وعد اللہ حق، کیونکہ صرف اللہ کے جو کیے ہوئے وعدے ہیں وہ برحق ہیں. شیطان کا کیا ہوا وعدہ بالکل برحق نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی انسپریشن ہے اس آیت میں کہ جمے رہیے. اور اللہ تعالیٰ ایک آیت میں بڑی خوبصورتی سے بتاتے ہیں کہ جمے رہنے والا انسان تکلیف کے دنوں میں اسپیشلی جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ بہت اکیلا ہو گیا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو بہت تکلیف آ رہی ہے اللہ کے معاملے میں جمے رہنے پر، اور وہ ڈٹا رہتا ہے صرف اس وعدے پر کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ ایپلیکیبل ہے، صرف اللہ فرما رہے ہیں کہ اس پر جمے رہنا ہے. جب وہ اس وعدے کو یاد رکھ کر کہتا ہے کہ میرا رب مجھے تھامے گا، جمنا مجھے ہے، سٹیبل مجھے رہنا ہے، آگے میرا فیوچر کیا ہونا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. تو جناب اللہ فرماتے ہیں اللہ کے وعدے بالکل برحق ہیں. اور جو اب آپ کو آیت نمبر 77 کا لاسٹ ہاف پارٹ آپ کو بتایا جائے گا وہ بہت انٹلیکچوئل ہے. اگر آپ اسے غور کریں، قرآن خود کھول کر دیکھیں، بہت گہری بات بتائی جا رہی ہے. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے کہ پس شاید کہ اب اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم دکھا بھی دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض الذی نعدہم، ان عذاب کو جو ہم وعدہ کر رہے ہیں ان لوگوں سے، گناہ گاروں سے، پس ہم چاہیں تو آپ کو دکھا دیں وہ عذاب جو ایمان نہ لانے والوں کو مل جائے گا. او نتوفینک، یا ہو سکتا ہے کہ ہم وفات دے دیں آپ کو. دیکھا آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لفظ آ رہا ہے؟ وفات کا، کہ یا آپ کا انتقال ہو جائے گا اور آپ جس مقصد سے آئے ہیں وہ آپ کرتے چلے جائیں گے، اور شاید بغیر عذاب کے آپ کی وفات اسی کام پر ختم ہو جائے گی، آپ کی زندگی اسی کام پر ختم ہو جائے گی، یا دوسرے نبیوں کی طرح آپ کی قوم پر بھی عذاب آئے گا اور یہ سب مٹ جائیں گے. یعنی آپ نے دیکھا کہ حتمی فیصلہ اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں بتایا. غور کیجئے، یہ جو میں کہہ رہی ہوں کہ آیت بہت انٹلیکچوئل ہے کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ جمے رہیے اپنے موقف پر، آپ کو جو تبلیغ کا کام اور آپ کے جو ذمے عمل ہے وہ آپ کرتے چلے جائیے. شاید کہ ہم آپ کو دکھائیں بعض وہ وعدے عذاب کے جو ہم ان سے کر رہے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو وفات ہو جائے اور آپ کا انتقال ہو جائے. فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، لیکن پھر سب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے. کیوں اتنی امپورٹنٹ آیت ہے؟ تو وہ میرے لیے اس لیے اتنی بڑی امپورٹنٹ آیت ہے کہ اس میں اگر آپ غور کریں تو تقدیر کے بارے میں بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تقدیر ہماری لکھ دی نہیں جاتی، ہماری تقدیر میں پہلے سے لکھا نہیں جاتا، ہم اپنی تقدیر خود بناتے ہیں. اور یہ جو نبیوں کے قوموں پر عذاب آیا، اس کے کچھ قانون اور کچھ لاز ہیں جو قرآن میں بتائے جاتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی پوری جد و جہد کرتے ہیں، پورا اللہ تعالیٰ کو بہترین اپنا اسٹرینتھ دیتے ہیں، قوم پر بہت محنت کرتے ہیں، اور جب قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جائے اور جب میجورٹی پر لوگ مسلمان نہ ہوں اور انبیاء کرام کی جان خطرے میں پڑ جائے، تب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، اپنا وعدہ کرتے ہیں اور قوم پر عذاب آ جاتا ہے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لیے فیصلہ ہو رہا تھا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں آپ کا اور میرا بھی فیصلہ ہو رہا ہے. یا ہم عذاب میں مریں گے یا ہم اللہ کی رضا میں مریں گے. مرنا تو سب کو ہے، ختم تو سب کو ہونا ہے، لیکن یہ فیصلے ہمارے ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے عذاب میں مرنا ہے یا ہم اللہ کی رضا میں مریں گے. اور وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم کمپلسری سبجیکٹ کو کوالیفائی کر جاتے ہیں تو ہم مریں گے اللہ کی رضا پر. جب ہم کمپلسری کو اگنور کرتے ہیں اور ہمارا دل چاہتا ہے تو ہم مانتے ہیں، ہمارا دل نہیں چاہتا تو ہم نہیں مانتے. تواتر اجماع ہمارے لیے ایک بہت بڑے فتنہ بن چکا ہے کہ اگر مسلمانوں کے لوگ یا علماء جس غلط کام پر متفق ہیں وہ ہمارے لیے آفیشیل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ ہماری قوم جس غلط کام پر متفق ہو وہ لگتا ہے کہ اللہ کی کتاب کی وحی کا حکم ہے اور وہ آفیشیل ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک تکبر آتا ہے، ایک ہمارے اندر ایگریشن آتا ہے اور ہم کہتے ہیں کیا سب پاگل ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا فیصلہ اب قیامت کے دن ہوگا کون پاگل ہے اور کون عقل مند ہے. اس لیے میں بار بار کہتی ہوں اپنا فیصلہ خود کر لو. مرنے سے پہلے اپنا فیصلہ اس قرآن یعنی فیصلے کی کتاب سے کر لو. پھر اللہ کے گھر آپ کا اور میرا فیصلہ ہونا ہے ہمارے عمل کے مطابق. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حتمی فیصلہ نہیں دیا کہ آپ کی قوم عذاب سے برباد ہوگی یا آپ ایسا ہی کام کرتے ہوئے بغیر عذاب دیکھے آپ کا انتقال ہو جائے گا. کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں آپ اپنے کام پہ جمے رہیں، میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، حفاظت اللہ کے ذمے ہے، اللہ کے نبیوں کا اور نیک لوگوں کا انجام بہترین ہوگا. اس لیے مجھے کم از کم اس میں میسج یہ ملا تم اپنا کام کرو، اللہ اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ نے ہمیں اینڈ کس بات پر کیا، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. اور اللہ آگے فرماتے ہیں کہ البتہ یقیناً ہم نے بھیجا کئی رسولوں کو آپ سے بھی قبل. دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے کئی رسولوں کو آپ سے قبل بھیجا. منہم، ان میں سے، من قصصنا علیک، کچھ کے تو ہم نے قصے سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ کے ہم نے نہیں قصے سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ بتائیے کہ ہمارے پاس پھر گنتی کیسے آ گئی ہے؟ جب اللہ نے ہی اپنے نبی کو ہی قصے اور گنتی نہیں بتائی تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر آئے؟ اس لیے ہر وہ بات سے بچو، ہر اس بات سے کو سوچو جس کا اللہ نے ہمیں علم نہیں دیا، وہ بات کرنا ہمارے لیے جائز نہیں. اور ویسے بھی اللہ ہم سے یہ نہیں سوال کرنے والے ہیں کہ کتنے پیغمبر بھیجے، تو ہم کیوں غلط بات کریں؟ ویسے بھی غلط بات ہر دور میں، ہر مذہب میں، ہر دین میں غلط ہی کہی جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں بہت غور و فکر کرنا چاہیے کہ زبان سنبھال کر بات کریں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ لوگوں کو بھی توفیق دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ لیکن بات بتانا کیا تھا کہ کچھ کے قصے سنائے اور کچھ کے نہیں سنائے. اس میں بات بتانا یہ تھا کہ وما کان لرسول، کسی رسول کے لائق ہی نہیں تھا ان یاتی بھی آیا، یہ کہ وہ کوئی معجزہ لا سکے رسول اللہ کے حکم کے بغیر. بات بتانا ایکچولی یہ تھا کہ جو نبیوں سے قیامت کے بارے میں سوال ہو رہا ہے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، اگر آپ سچے ہیں تو قیامت لے آئیں، معجزہ لائیں. اللہ فرماتے ہیں ایون نبی اپنی وحی بھی اپنے اوپر خود نہیں لا سکتے جب تک کہ اللہ ان پر وحی نہ اتارے. تو آپ نے دیکھا کہ اللہ اپنے نبی کا تعارف کرواتے ہوئے ذرا بھی کوتاہی نہیں کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی کئی رسول آئے، لیکن کسی رسول کے بھی لائق نہیں تھا کہ وہ لائے کوئی معجزہ الا باذن اللہ، مگر کوئی بھی معجزہ ہوتا تھا تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ ہوتا تھا. تو اس لیے اگر عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ ڈیفرنٹ معجزات ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر کچھ اور طریقے کے معجزات ہیں، تو اس سے کسی کی سپیریورٹی
یا کسی کو ڈی ویلیو ہم نہیں کر پاتے ہیں، اور نہ ہمیں کرنا چاہیے، اور نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ بانٹ اللہ کی ہے کہ کس کس طرح اللہ نے اپنے نبیوں کو معجزات دیے، وہ خود نہیں لا سکتے تھے، اور اینڈ اسی بات پر ہوا کہ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، تو تم نبیوں سے عذاب مت مانگا کرو، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پس جب اللہ کا اس عذاب کا وعدہ اور وہ وقت جب اللہ سمجھیں گے آ جائے گا، قُضِیَ بِالْحَقِّ، فیصلہ ہو جائے گا حق کے ساتھ، وَخَسِرَ، اور گھاٹا پائیں گے، هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اس جگہ فقط باطل لوگ، متکبر لوگ، کفر کرنے والے لوگ گھاٹا پائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گھاٹا پانے سے بچا لیجئے، اور یہ وقت ہے کہ ہم اس کو بہترین انداز سے استعمال کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب لوگوں میں سے کر دیں۔